السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو اعوذ باللہ کے متعلق بتائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ تلاوت سے پہلے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ اس کے متعلق مسائل کیا ہیں؟ پڑھنے کی وجہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پاک پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ لو۔ معلوم ہوا قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا حکم الہی ہے۔ نیز حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام اور امتی اعوذ باللہ پڑھتے آئے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ سنت ہے۔ نیز جس طرح کہ نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، کیونکہ وہ جسمانی پلیدی دور کرتا ہے اور انسان کو قابل نماز بناتا ہے، اسی طرح سے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے کہ یہ اندرونی پلید کو دور کرتا ہے اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ نیز جو شخص بادشاہ کے دروازے پر حاضر ہو اور وہ بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتا، یوں ہی جو بارگاہ الہی میں حاضر ہو تو وہ بغیر اعوذ پڑھے کچھ عرض نہ کرے۔ گویا اعوذ باللہ پڑھنا رب تعالیٰ سے تلاوت کی اجازت لینا ہے۔ نیز حاضر بارگاہ کے وقت درباری لباس جسم پر ہوتا ہے۔ یہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت گویا زبان قلب کا لباس ہے۔ اس کی یہ عالمانہ تفسیر اس کی یہ ہوگی، دنیاوی اور دینی آفتیں بے انتہا ہیں اور ہماری طاقت اور قدرت اس کو نہیں دور کر سکتی، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اور کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے اور اس کی امان میں آئے، اور جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی قوت کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ معمولی دشمنوں کو دفع کرنے کے لیے تھانے یا پولیس کی پناہ کافی ہوتی ہے، اور بڑی مصیبت دفع کرنے کے لیے کپتان پولیس، ڈپٹی کمشنر، گورنر اور بعض روایتوں میں بعض صورتوں میں بادشاہ کی پناہ لینا ضروری ہوتا ہے، چونکہ شیطان نہایت قوی دشمن ہے۔ اتنے بڑے دشمن اور اتنی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق ہے۔ اسی لیے انسان سے کہلوایا گیا کہ اے بندے، یہ کہہ کر تو میری پناہ میں آ، اور کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس پر لطف اور بات یہ ہے کہ یہاں نہ کہا گیا کہ شیطان کی کس وجہ سے، کس دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں، جس میں اشارہ اس جانب ہے کہ اس کے سارے وسوسوں اور خباثتوں سے میں پناہ مانگتا ہوں، تو گویا برے عقائد سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اچھے کام سے باز رہنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، غرض جو چیز اللہ سے روکے اسی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک خچر حاضر کیا گیا۔ جب آپ اس پر سوار ہوئے
تو وہ اچھلنے کودنے لگا۔ اس کو بہت مارا مگر اسی طرح کودتا اچھلتا رہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سے یہ کہہ کر اتر گئے کہ یہ شیطان ہے۔ جو شخص زبان سے اعوذ باللہ پڑھا کرے مگر برے آدمیوں اور برے کاموں سے نہ بچے، اس کا اعوذ پڑھنا ناقص ہے۔ کسی مصیبت دینی اور دنیاوی میں نبی یا ولی یا مرشد یا دنیاوی حاکم کی پناہ پکڑنا اعوذ باللہ کے خلاف نہیں، کیونکہ ان کی پناہ حقیقت میں رب تعالی کی پناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی بارگاہوں میں جانے والا پھر گیا۔ دیکھو، رازق اور مددگار رب ہے، لیکن پھر بھی رزق تلاش کرنے کے لیے مالداروں اور بادشاہوں کی نوکری کرنی پڑتی ہے۔ پھر وہاں سے روپیہ حاصل کر کے بہت سی دکانوں پر جاتے ہیں، کہیں سے خوراک، کہیں سے پوشاک وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے خدا کو چھوڑ کر ان کو رازق سمجھ لیا ہے، بلکہ خدا ہی کا رزق تلاش کرنے، اسی کے حکم سے ان جگہوں پر جاتے ہیں۔ یہ اس کے رزق کے دروازے ہیں۔ اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے پیر کے پاس جانا، بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونا، نبی کے دامن میں چھپنا، یہ سب اعوذ باللہ پر ہی عمل ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے میں چند نکتے ہیں۔ پہلا نکتہ، اعوذ باللہ پڑھنا گویا خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ دوسرا نکتہ، اعوذ باللہ پڑھنے میں اپنی مجبوری اور بے بسی اور رب تعالیٰ کی قدرت کا اقرار ہے، اور نفس کی پہچاننے کی پہلی منزل ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تیسرا نکتہ، شیطان انسان کا دشمن ہے اور رب تعالیٰ انسان کا مولا ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں دشمن راستہ قطع کرتا ہے، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے کہ اے مولا، تو مجھے شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لے۔ اور انسان تصوف کی منزل تبھی ہی طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہو۔ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، تو قرآن پاک کی جلد کو پاک ہاتھ چھوئیں، قرآن پاک کی عبارت کو پاک زبان چھوئے، قرآن پاک کی مضامین کو پاک دل چھوئیں۔ اور اعوذ باللہ زبان و دل کی طہارت ہے، اور اعوذ آب رحمت کا دریا ہے، کوئی بھی آ کر اس میں غوطہ لگائے پاک ہو جائے گا۔ پانچواں نکتہ اس میں یہ ہے کہ مومن کا دل حق تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے اور حق تعالیٰ کا باغ ہے اور اس کا تخت ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، اور جنت ہمارا باغ ہے۔ حق تعالیٰ نے جنت سے ہماری وجہ سے شیطان کو نکال دیا اور فرمایا اخرج منہا مذموما مدحورا، لہذا لازم ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے باغ یعنی اپنے دل سے اس کی شیطان کو نکال لیں، کیونکہ میزبان کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کی خاطر گھر صاف کرے، مگر چونکہ ہم اس کے نکالنے پر قادر نہ تھے، اس میں اس کی امداد لی اور پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بارگاہ الہی میں پاک کلمے قبول ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی ساری عبارت فی نفسہ تعالی پاک ہے، لیکن اگر پڑھنے والا پاک نہ ہو تو اس کی گندگی کسی کی وجہ سے یہ پڑھنا بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگا۔ تو اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد اپنی تلاوت کو قابل قبول بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔